بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی وقار کے راہ کے مسافر بنے، گفتگو کے آغاز سے ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلسیں ہونے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں اگر ان مجلسوں کے ہونے سے پہلے درود کی سوغات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لی جاتی ہے۔ ہر آنے والا شخص آپ سے کہتا ہے درود پڑھو، آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی عمریں 10 سال کی ہوں گئی، 20 سال کی ہوں گئی، 70 سال تک پہنچ گئی، عمر کے آخری پڑاؤ پر اللہ ہم سب کو اعتقاد صحیحہ کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین۔ نسلوں کے عقیدے کو سلامت رکھے۔ لیکن جب واصف سے پوچھا گیا کہ بار بار کہا جاتا ہے درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، تو درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولیں۔ ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی شرط؟ واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ اور جس نبی پر درود پڑھا جائے، مدینے والے آقا، جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا۔ واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط، درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم حضور پر درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم تو غیر منقسم ہندوستان میں 28 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضور تو 1450 سال پہلے مکہ شریف میں آمینہ کے لال بن کے تشریف لائے، تو ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ یہی وہ عقیدے کی بنیاد کی مضبوط اینٹ ہے جس پر آج ایک دیوار کھڑی ہے، ادھر وہابیہ جماعت کے اور شیعت، رافضیت، ناصبیت، سلفی عقیدے کے لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں، ادھر ان کے عقائد جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں خبر کہ حضور کہاں ہیں، لیکن حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ بخدا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم کرو۔ اچھا یہ آپ بتائیں کہ عقیدہ ہے آپ کا بھی کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بولے کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ آپ مجھ سے بولو گے تو میں بھی کہوں گا میرا بھی عقیدہ ہے۔ منبر پہ جو باوقار اور معزز شخصیت ہیں میں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں، میرے پیر طریقت میرے شیخ سرکار تاج الشریعہ کی غلامی کا فیض پایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے اصول اور آئین کی راہ کے مسافر بنے اور محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت کا اسٹیکر اپنی پیشانی پہ چسپا کیا۔ توجہ سنیے گا ان باتوں پر، ٹھیک ہے؟ حضور صوفی سلطان میاں سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ توجہ ہے کہ موبائل میں بزی ہیں، یہ کام تو آپ میرے آنے سے پہلے بھی کر سکتے تھے اور یہ کام میرے جانے کے بعد بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر موبائل کو جیب میں رکھیں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک گھنٹے کی گفتگو کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ایک شاعر دو کلام، ایک کلام پڑھنے کے لیے 20 گھنٹے کا سفر۔ ذرا سوچو کہ سفر کتنا مشکل کام ہے۔ حقیقت بات ہے، آپ سب کی محبتوں میں جاذبیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، وعدہ شکنی کا اسٹیکر پیشانی پہ چسپا نہیں ہوتا ہے تو آدمی سر کے بل چلا ہے نا۔ اور جب نیک لوگ ملتے ہیں، اچھے لوگ ملتے ہیں تو پھر تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ دیر میں آنے کے لیے معذرت، اس میں میرا اپنا ذاتی قصور ہے، حالانکہ میں جلدی دیر میں نہیں پہنچتا، میں تو وقت پر نہیں، وقت سے پہلے پہنچنے کا عادی ہوں۔ بہرحال یہ راستے دراصل پیچیدہ تھے، اس لیے مجھے تھوڑی سی دقت ہوئی۔ علماء کرام سے، علامہ اشتیاق عالم صاحب سے، مدرسہ جو غوث العلوم سرکار سیدنا شیخ کے نام سے منسوب ہے، مدرسہ رضویہ غوث العلوم، اللہ اس ادارے کے تمام تر اساتذہ کرام خوب بافیض بنائے اور ان کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور باوجود حضور کا ذکر سننے سے دل کو راحت آتی ہے، دل کو مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ سنیے، صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ وہ نماز پڑھنے کا طریقہ، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ
حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ حضوری کا طریقہ ہے. تمہارے شہر سے مدینے کا جو ڈسٹینس ہے فاصلہ اسے یہ ختم کر دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور پر درود پڑھیں اور سامنے حضور نہ ہو اس کا مطلب درود نہیں پڑھا. حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا. ٹھیک ہے، مزاح کا انداز اپنی جگہ پر. میں ابھی اپنی گفتگو کا میں اپنے ضامن اور ذمہ تو بڑے ادب سے فرماتے ہیں کہ پھر پوچھا گیا کہ درود جب پڑھیں تو ہماری حیت ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے. تو صوفی صاحب کہتے ہیں گردن جھکا لیں یا ہلکا سا سر، دماغ، آنکھیں، عقل ہلکا سا بائیں طرف جھکا کے پھر درود پڑھنا چاہیے. بولے اس سے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی. میں نے کہہ دیا، آپ نے نعرے لگا دیے. آئیے اس کی گہرائی میں بات کریں. پھر خود کہتے ہیں آج سے تاریخ نوٹ کر لو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تاریخ لکھ لو. آج سے اگر ہم نے اس طریقے سے درود پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک 40 دن کے بعد ہمارے دل میں میٹھا میٹھا درد ہو. جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کرنا کہ سماعت مصطفیٰ تک میرے درود کی آواز پہنچنے لگی. بڑی بات یہ نہیں کہ ٹی وی کی اسکرین پر نظر ہے، موبائل کی اسکرین پر درود پڑھے جا رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ معافی چاہتا ہوں. آئیے حضوری کے انداز بڑے ادب سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. اللہ علماء کرام کے وجود کو سلامت رکھے جنہوں نے ایسے ایسے علاقوں میں حضور کی عظمتوں کے تعلیم کے شجرہ نور کو تخم ریزی کے ساتھ ایک سر و قجے سے وجود میں تبدیل کر دیا. سوچنے کی بات ہے، میں بھی ابھی آ رہا تھا، راستہ بھٹک گیا، کہاں کہاں گھومتا رہا تو مجھے حضور مفتی اعظم ہند 8 دن رائے بریلی، 8 دن رائے پور سے ٹرین سے اترے، بیل گاڑی پر بیٹھ کر کے 300 کلومیٹر کا سفر کیا، جگدل پور تشریف لی. 300 کلومیٹر کا سفر 8 دن میں بیل گاڑی پر بیٹھے. اور جب گئے جگدل پور، یہ آدی واسی کا علاقہ بہت سخت ڈینجر علاقہ ہے چھتیس گڑھ کا. جب وہاں پر گئے نا تو آپ نے وضو کیا، مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھی، رو کر کے حضور مفتی اعظم یہ کہہ رہے ہیں اے میرے مولا تیرا شکر ہے اتنی دور بریلی سے مصطفیٰ رضا کو تو نے یہاں پر بھیجا. میں یہاں کی زمینوں کو درود پڑھ کے گواہ بناؤں گا تاکہ میدان محشر میں میرے کام آئے. یہ لالچ بڑی بات ہے. نظر و نیاز تو ختم ہو جائے، ضرورتیں تو سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی، لیکن یہ جو عمل ہے یہ بڑا مبارک ہے. آپ بھی چلے جاؤ گے یہاں بچے کل تھوکیں گے، پیشاب کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے، لیکن ایک بزرگ کہتا ہے جب کہیں حضور کی مجلس میں حضور پر درود پڑھا جاتا تو 100 200 500 سال کے بعد قریب سے کوئی اللہ کا ولی بھی گزرتا تو اپنے خادم سے کہتا ہے ٹھہر جا، اس زمین کی روحانیت بتا رہی کہ اس زمین پر کبھی مدینے والے پر درود پڑھا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ نہیں ہوں گے، نہ آپ کے ناتی پوتے ہوں گے، نسل اللہ کرے ہوں نہ ہم ہوں گے، لیکن آپ کے درود پڑھنے کی برکتیں یہاں پر موجود ہیں. لہذا آپ اپنے آپ کو مؤدب طریقے سے زوار میں رکھا کریں، زائرین میں رکھا کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم. نظامت کرتا رہا، نثری گفتگو کی طرف آیا اور یہ جلسہ جو ہے اعجاز قرآن کے نام سے، قرآن کے اعجاز، اس کی برکات، اس کے انوار، اس کے تجلیات کے نام. حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباب میاں فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں راتوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، چپل جوتے نہیں پہنتے تھے. ان سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے آپ راتوں کو مدینہ شریف میں چپل جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو صدیق اکبر رونے لگے. فرماتے ہیں جوتے چپل اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. بولے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو رو کے بولے مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دی. آج مسلمانوں کے بچے اپنی بائک سے سیلنسر نکال کر کے پٹ پٹ کتنی بڑی آواز کے ساتھ جب گلی کوچے سے گزرتے ہیں نا تو ایک بوڑھا باپ، اس کا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کسی نہ کسی کا باپ، اس کے ہاتھ سے دوا پیتے وقت گلاس کا پانی وہ گر جاتا ہے، دوائیں گر جاتی ہیں. بچے جو اپنی ماں کے گود میں مسکراتے ہیں نا، بائک کی تیز آواز سے زمین پر گر جاتے ہیں.
مریض مائیں چارپائی سے زمین پر لڑک جاتی ہیں اور بچے خوش ہیں کہ ہم اپنے اسٹیٹس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ایک بات یاد کر لیں، مانو تو نہ مانو تو، یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، اور نہ یہ میدان محشر میں آپ کا اور میرا کوئی بہانہ چل سکتا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ان علماء نے بھیک مانگ مانگ کر کے 2-2 روپے جمع کیے، ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے مجھے اتنا بھیج دیجئے، بس ہم نے صرف اتنا کام کیا، ہمیں اتنا چاہیے، اتنا بھیج دیجئے بس۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنی عزتوں کو نیلام کیا، لیکن حضور کا ذکر ہونے دیا، اللہ کے رسول کی عظمتوں کے چراغ روشن کیے۔ قرآن شریف کے ہر نقطے، ہر زبر زیر، ہر اس کے حرکات و سکنات میں اللہ نے فیضان رکھا ہے۔ جو اسے چھو لے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اسے دیکھ لے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی طرف دیکھنے والوں کو دیکھ لے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جہاں اس کی تعلیم ہوگی اس مدرسے کے قریب سے گزرے گا، مسکرائے گا تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں میں قرآن پڑھاتا ہوں، جہاں میں حدیث شریف پڑھاتا ہوں، یہ جامعہ قادریہ ہے، فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کے قریب سے گزر جائے گا، بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہوگا تو اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ لیکن قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ میں آج رات میں جہاں پر تھا نکل رہا تھا، لوگوں نے ایک غیر مسلم کا مجھے گھر دکھایا، ہندو بھائی کا، بولے آصف بھائی اس گھر میں ایک لالا برادری کے ایک صاحب رہتے تھے اور وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے تھے، وہ ہندو تھے۔ پھر یہی نہیں بات کی، وہ بڑی بات کی، میرے محسنین بیٹھے ہوئے ہیں، بولے آصف بھائی یہی نہیں، اس علاقے کے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اس ہندو بھائی نے قرآن پڑھنا سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ کبھی کبھی بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا خطیب کہتے ہیں، جو بیٹھ کر کے خالی امام حضرات کی اور علماء کی، ان کی غریبی کا، ان کے درسگاہ میں حاضر ہونے کا مذاق اڑاتے، تنقید کرتے رہتے نا، کبھی آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی وہ ادب و عشق نہیں پایا جاتا جو ادب اور عشق کبھی کبھی زمین پر آپ جیسوں کے قبیلوں میں بیٹھنے والوں کے اندر پایا جاتا۔ واللہ العظیم معافی چاہتا ہوں، علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں۔ معلوم ہے ایک ہمارے یہاں ایک بڑے غریب آدمی تھے، بڑے غریب آدمی، ان کے چائے کی دکان تھی، ان کی صادق صدیق ان کا نام تھا۔ اللہ اکبر، قرآن شریف تو بڑی بات ہے، اس قرآن شریف کو انہیں خبر لگی کہ یہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، بس فریفتہ ہو گئے۔ معلوم ہے اس وقت الہ آباد شہر کے قریب میں نینی سینٹرل جیل ہے، وہاں پر ایک پھول محمد بیڑی نام کا ایک کارخانہ تھا جس کی بیڑی کا نام تھا پھول محمد، اور بیڑی بڑی سکسیس تھی۔ اور صادق صاحب جو تھے نا، صدیق صاحب، وہ کیا کرتے تھے، دن بھر اپنے ٹاؤن ایریے میں اپنی چائے کی دکان پر بیٹھتے تھے، اور پھر اچانک ایک بڑی سی پولیتھین پلاسٹک لیتے اور پھر پورے قصبے، پورے شہر میں گھوم گھوم کر کے زمین سے پھول محمد نام کی بیڑی کا کاغذ اٹھاتے، اسے چومتے اور اپنی پلاسٹک میں رکھ لیتے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، ورنہ اشرف علی تھانوی نے قرآن کے ترجمے کیے، جالندری نے قرآن کے ترجمے کیے، الطاف حسین حالی بڑا پڑھا لکھا شاعر تھا، اسی نے تو کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ہاں، ابو العلا مودودی کوئی جاہل آدمی تھا؟ در یتیم جیسی کتاب لکھی۔ ہاں، ابن تیمیہ کوئی پاگل آدمی تھا؟ نا 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 نا، وہ تو جماعت سلفیہ کا سردار کہلایا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس کے لیے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک قید لگا دی، اب پتا کرو کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ ایک دم ریئل بات ہے، قرآن سب کے گھروں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کا سامان صرف اس کے لیے ہے جس کے ہاں یہ تقوی کی بہاریں پائی جاتی ہیں، پرہیزگاری پائی جاتی ہے، سچ بولنے کا مزاج پایا جاتا ہے، ادب کے پاکیزہ مبارک معمار پائے جاتے ہیں، ستون پائے جاتے ہیں۔ وہ صدیق صاحب تھے، وہ تو پھر روزانہ وہ اپنی پلاسٹک، مجھے پتہ نہیں کسی بات یاد آ گئی، وہ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے، اسے چومتے اور اسے اس میں رکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ پلاسٹک بھر جاتی تو دن بھر وہ ٹہلتے رہتے چائے کی دکان چھوڑ کے اپنے بیٹوں کے حوالے، پھر اپنی جیب میں وہ دھاگا نہیں ہوتا ریل کا، وہ رکھے رہتے تھے۔ ایک استعمال میں نہ آنے والا کنواں تھا، اس کے قریب جاتے اور اس پولیتھین میں جس میں پھول محمد نام کی بیڑی کے کاغذات تھے، اس کاغذات والے اس پلاسٹک کے تھیلے کو ایک دھاگے میں باندھتے تھے اور آہستہ آہستہ اس دھاگے کے ذریعے سے اس پولیتھین کو، پلاسٹک کو کنویں کی تہ میں اتارتے تھے، کنویں کی تہ میں اسے اتارتے تھے۔ جب وہ تہ تک پہنچ جاتا تو اس کے دھاگے کو توڑ دیتے تھے،
دھاگے کو توڑ دیتے، دھاگا نیچے، پھر ریل کو اپنی جیب میں رکھے، پھر کل دوسری پلاسٹک میں پھول محمد نام کی بیڑی کے کاغذات کو چنتے، مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا، آپ جب چنتے ہیں تو اسے کنویں میں ویسے ہی ڈال دیا کریں، اس کو دھاگے میں ریل میں لپیٹ کے آہستہ آہستہ کنویں میں کیوں اتارتے ہیں؟ دیکھنا اتنی بڑی محفل میں کون ایسا عاشق بیٹھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم وہ عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، وہ مبصر نہیں، وہ عظیم ناقد نہیں، وہ شاعر نہیں، خطیب نہیں، پروفیسر نہیں تھا، چائے بیچنے والا انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کسی نے پوچھا، یار یہ کیا کرتے ہیں آپ صادق بھائی، صدیق صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ پلاٹین کو آپ یوں ہی نہیں پھینک دیتے، کیوں کنویں میں کیوں نہیں پھینکتے؟ اسے ریل کے دھاگے کے سہارے نیچے کیوں پھینکتے؟ رونے لگے، رو کے بولے اس لیے ایسے نہیں پھینکتا، نام محمد کو دھچکا لگ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، حضور کے نام کو تکلیف ہو جائے گی۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کے نام کی توہین مجھ سے گوارا نہیں۔ صحابہ پھر کتنے کمال کے انسان ہوئے۔ میری گفتگو اگر لمبی اسی ٹاپک پر ہوتی تو بات کرتا، لیکن یاد کر لو قرآن ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اگر برکت والی کتاب ہے تو اس کے لیے جس نے ہدایت پائی، پہلے متقی بنا، پہلے وہ اتقاء کے راستے پر چلا، پہلے وہ پرہیزگاری کے راستے پر چلا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری بچیاں آوارہ ہو گئی، ہوٹلوں میں دوسروں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہے، کیا یو پی، کیا بہار، کیا جھارکھنڈ، کیا بنگال، کیا راجستھان، کیا گجرات۔ معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری لڑکیاں آوارہ ہو گئی، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے لڑکے نشے کی دکانوں کی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جلسوں میں آ گئے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ لگا دیا نعرہ تو وہ بس ولایت پا گئے، نہ 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 نہ، ہماری ایک دنیا الگ ہے جو اس سے ہٹ کے ہے، ویسے نہیں ہے ہم جیسے لگتے ہیں۔ نشے کی دکانوں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کالپی شریف گیا تھا میں جلسے میں، تو وہاں بتایا گیا کہ ایک صاحب نے کہا ایک بچہ، ایک لڑکا تھا جوان، تیسری منزل سے گر کے نیچے کود پڑا اور مر گیا۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھائی تو اس کے منہ سے شراب کی مہک آ رہی تھی۔ اس کے باپ کو فون کیا گیا، اس کے بھائی کو، تو دونوں جب آئے تو دونوں شراب کے نشے میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ ہونٹ جسے قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے دیا تھا، وہ ہونٹ آج شراب پی رہے ہیں۔ قرآن گھر میں ہے، اس کا مطلب قرآن نے انہیں ہدایت کی توفیق باذن اللہ کیوں نہیں دلوائی؟ تو پتہ چلا قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت کا۔ کیا مطلب اب لڑکیاں آوارہ ہوں تو ان کا علاج کیا ہے؟ کسی معوذ دعا تویز کرنے والے کے پاس چلے جائیں؟ نہ 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 نہ، وہ خود مریض ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، وہ کیا ہمارا علاج کرے گا؟ اگر کسی معوذ کو دیکھنا ہو تو پھر مفتی اعظم ہند کو دیکھو، اگر کسی معوذ کو دیکھنا ہو تو پھر سرکار مجاہد ملت کو دیکھو۔ میرا بس چلے نا تو میں پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں حضور مفتی اعظم اور حضور مجاہد ملت کا کریکٹر داخل نصاب کر دوں۔ اللہ دعا فرمائے حضور، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ صاحبوں پڑھیں آپ میرے ان بزرگوں کو، یہ معوذ تھے۔ کوئی کہتا کہ حضور گھروں میں آسیب کا اثر ہے، فرمائے کیا غوث اعظم کا نام نہیں لیتے کیا؟ اللہ۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ بندش کرنے سے بات بنے گی؟ وہ اجمیر شریف جا کر کے تغرا لگانے سے بات بنے گی؟ مدینے میں جا کے گنبد خضرا میں مواجہ سے حضور کے چہرے انور کے سامنے پیٹ کر کے سیلفی لینے سے کام بنے گا؟ نہ 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 نہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر نسلیں بگڑ جائیں تو ضروری یہ ہے کہ دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے ہمارے گھروں میں حرام لقمہ تو نہیں آ رہا۔ میری بات سمجھے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں سمجھے بھائی؟ مت جائیں کہیں، نہ کسی کارندے کے پاس جائیں، نہ کسی سیاسی بازیگر کے پاس جائیں، نہ کسی معوذ کے پاس جائیں، پہلے دسترخوان پر غور کریں کہیں سے حرام لقمے تو نہیں آ رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں سے حرام لقمے تو نہیں آ رہے۔ بغداد شریف میں ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی، لوگ کہتے ہیں کہ بشر ابن الحارث کہتے ہیں، ان کا باپ کا نام تھا حارث۔ یہ کاظمین کے جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہیں نا، انہی کے سامنے وہ نہر دجلہ ہے، کراس کریں گے تو ان کے روضہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے بشر حافی۔ نام کبھی نہیں سنا تو سنا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماں باپ نے بڑی نیک رزق کی دولتیں انہیں کھلا پلا کے ان کی نشو و نما کی پرورش کی۔ ماں باپ نے انہیں حلال کھلا کے پالا، لیکن صحبت بدل گئی، بگڑ گئی اور پھر بگڑ گئے۔ حالانکہ حقیقت اس صحبت میں بزرگوں کے ہی نیرانو بنو گے، صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے۔ ماں باپ نے حلال کھلایا تھا، لیکن بڑے ہوئے تو پتہ نہیں کیسے صحبت بدل گئی۔ یعنی اب اگر حلال کھا کے بچے بڑے ہوئے ہیں، انہیں بدعقیدوں کی صحبت سے بچاؤ، انہیں شرابیوں کی صحبت سے بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں،
ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے بھی رہو. آئیے بات کرتے ہیں بشر حافی کی. اللہ اکبر. مجھے یاد نہیں میں نے ان کی مزار شریف پر کتنی مرتبہ حاضری دی ہے. ان کی مدار شریفہ اس امام کے روضے شریفہ کے قریب ہے جس امام کے علم کا فیض ہر علماء کے دلوں پر غالب ہے، جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ. آپ انہی کے امام کے مسلک کے پیروکار ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. اونچی بولیں اونچی بولیں سبحان. امام اعظم کا نام بڑا پیارا. آج بھی لگتا ہے مدار شریف دیکھنے کے بعد کہ ان کی درسگاہ لگی ہوئی ہے. علم بڑے بڑے علم کے عاملین جو ہے نا وہاں جا کے ان کے سینے کانپتے ہیں. امام اعظم کے وہیں قریب میں بشر حافی کا روضہ ہے. سنیں، ماں باپ نے حلال کھلا کے پالا، صحبت بدل گئی. پھر کیا ہوا؟ شراب بیچنے لگے. پہلے پینے لگے پھر بیچنے لگے. پورے بغداد میں سب سے بڑے شراب کی دکان انہی کے پاس تھی. پہلے اس پر بحث ہوئی کہ یہ شراب بیچتے تھے لیکن پیتے نہیں تھے. اہل بغداد کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیتے بھی تھے. توجہ ہے بھائی جان. پورے بغداد میں نہ جانے کتنی دکانیں ان کی تھیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بیوہ یتیم کیا تھا، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، کتنے بزرگوں کے سر سے ان کے مبارک بیٹوں کا سایہ اٹھا لیا تھا جو ان کے بڑھاپے کا سامان بننے والے تھے. گھر اجاڑ دیے، نسلیں اجاڑ دی، قبیلے اجاڑ دیے. بشر حافی کی شراب کی دکانوں کے چرچے بہت تھے. اتنے بدنام زمانہ تھے، سرکار مجھے معاف فرمائے، اتنے بدنام زمانہ تھے جب گھر سے نکلتے تھے اپنی شراب کی دکان میکدہ بیئر بار جانے کے لیے تو محلے کے بچے ان کو دیکھ کر کے کہتے تھے یار بھاگو بھاگو بھاگو، اپنے اپنے گھروں میں اے بچوں گھس جاؤ. اس وقت کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی جا رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنے یہ گنہگاری کے معاملے میں اتنے مشہور تھے بشر حافی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بس میں تو میرا کام تھا شراب کی دکانوں میں ہر آنے والے شخص کو اس کا رسیہ اس کا عادی بنانا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نشے میں تھا، کئی بوتلیں شراب پی کے میں اپنے میکدے سے نکلا بیئر بار سے، گھر کی طرف جا رہا تھا. راستے میں نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا نالی میں پڑا ہوا تھا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچان پاؤں. آئے ہائے. حالانکہ میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا نام نہ پہچان پاؤں. کہتے میں زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں نے اس نام الہ کو، اللہ کے نام کو اٹھایا، اسے چوما، اسے بوسہ دیا. سبحان اللہ. علماء کرام کی آمد ہے. ماشاءاللہ. کرسی منگا دیں حضرت کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ، عظمت قرآن کانفرنس جس میں دستار حفظ قرآن علماء کرام صوفیہ کرام کی مجلس میں تشریف فرمائے. حضور یا غوث پاک گفتگو تھوڑی سی میری سن لیں. حضور معافی چاہتا ہوں. حضور معذرت چاہتا ہوں علماء کرام سے. میں کرسی پر بیٹھا ہوں جبکہ میں ان کے جوتیوں کے نیچے بیٹھنے والا آدمی ہوں. یہ سیف بھائی اور میرے بھائی جن کی نظامت ہے مولانا اشتیاق صاحب، جو چاہے کرے بھائی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ذرا کوئی پھر سے بولے محبت سے سبحان اللہ. نہ کوئی نعرہ لگانا، نہ کوئی ہنسنا، نہ کوئی کھیل کود کرنا. چپ چاپ اپنی طاقت کو بچا کر رکھو. اس کے بعد جب بابا جی آئیں گے تو آپ ہنسنا، کھیلنا، کودنا، کچھ بھی کرنا. ٹھیک ہے. میں اپنی آخرت میں معافی چاہتا ہوں. میرا اپنا مزاج الگ ہے، میں ذرا سا ٹوٹا ہوا ہوں. آپ کو کیا خبر کہ میرے پاس گناہ کتنے زیادہ ہیں. کس بار بنیاد پر سمجھے. جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم بخش دیے جائیں گے تو خوب ہنسیں گے ہم بھی. جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا ہم بھی خوب کنارے پر بیٹھ کے کہیں ہنسیں گے انشاءاللہ، مسکرائیں گے. ابھی تو ہمارے برے اعمال ہمیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مجدد تھا لیکن کہہ کے گیا ہے کون پوچھے گا تیری بات رضا. کیسا امام تھا وہ. اس کا بیٹا جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہتے تھے، 1960 میں 1 لاکھ جس کے جنات مرید ہوں حضور مفتی اعظم کے، اس نے یہ شعر کہا. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے بدلا.
تو صاحبو آئیں ادھر آئیں، ہمیں ہمارے بزرگوں کی بارگاہ سے جو تعلیم میسر آتی ہے مسرات کے قریب اس پر کیا چلیں گے، ہم چلنے کے لائق نہیں، بے فیض آدمی ہیں، لیکن جو چلتے ہیں ان کے قدموں کو چوم کر کے میں بیٹھا ہوں۔ بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ دیکھیے اگر کوئی پرہیزگار ہے، مؤدب ہے، حسد اور غیبت سے محفوظ ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے پھر یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے اس نام الخدا کو اٹھایا، حالانکہ میں نشے میں تھا، اور لے کر کے اسے گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد میں نے اسے عطر میں بسایا اور اونچی جگہ طاق پہ رکھا۔ پھر میں نے ایک جملہ کہا، دیکھیں کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، میں نے کہا او نام خدا تو بلند، تیری جگہ بلند، تو بلند، تیرا مقام بلند۔ کہتے میں بیٹھ گیا، آنگن میں بیٹھا رہا، میرے گھر میں نام خدا کی برکتیں، انوار، تجلیات آئے۔ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازے پر گیا، میں نے کہا کون؟ تو باہر سے آواز آئی، مجھے بشر حافی سے ملنا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی ہیں، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں۔ بولے پھر؟ بولے میرے پیر سے رب نے کہا کہ اے میرے ولی، اے میرے دوست، سن، بشر حافی کو جا کے میرا سلام بول دینا، بشر حافی کو جا کے میرا سلام بول دینا۔ تو بشر حافی رونے لگے، بولے نا 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 نا، وہ میں تھوڑی ہوں، تجھے نہیں پتا، نہ تیرے پیر کو پتا ہے، وہ کوئی اور بشر حافی ہوگا، میں تو بیئر بار کا مالک ہوں، شراب بیچتا ہوں، گھر اجاڑتا ہوں، نسلیں برباد کرتا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا یہی بات تو میرے پیر نے اللہ سے کہی تھی، میرے مولا وہ بشر حافی، وہ تو شراب کا بیوپار ہے، شراب کا کاروبار، حرام کاروبار، پیتا پلاتا بناتا، سارے حرام کام کرتا ہے، وہی بشر حافی؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہاں وہی بشر حافی۔ تو میرے پیر نے کہا میرے مولا یہ نظریں کیسے بدل گئیں، اس کی تقدیر کیسے بدل گئی؟ صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو کہتے ہیں آنے والے نے کہا کہ میرے پیر نے کہا، تو اللہ نے میرے پیر سے کہا سن، ابھی ابھی اس نے جب سے میرا نام نالی سے نکال کے اسے طاق پہ رکھا ہے، میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت کے اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے۔ ایک لفظ کی تعظیم سے انعامات ملتے ہیں، ذرا سوچو کہ قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے پھر کہتے ہیں بس اتنا سنا تو میں چکر آ گیا مجھ کو، میں تو آنگن میں گرنے کی پوزیشن پہ تھا، میں بہت رویا۔ میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ آواز آئی کسی شیخ کے بارگاہ میں جا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل کر، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ میں نکلا توبہ کرنے کے ارادے سے۔ سب سے پہلے میں اپنی شراب کی دکانیں توڑ دیں، سب ختم کر دیے۔ اب نیت اچھی لے کر کے اپنے گھر سے نکلا، کوئی اللہ کا ولی مل جائے گا اس کو گواہ بنا کے توبہ کروں گا۔ پہلے بشر حافی نکلتے تھے تو بچے یہ سوچ کر کے بھاگتے تھے بھاگو بھاگو سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے۔ آج جب بشر حافی نکلے ہیں توبہ کرنے کی نیت سے، تو وہی بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے بچوں باہر نکل کے آ جاؤ، اس وقت کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ بشر حافی کہتے ہیں میں ایک شیخ کامل کے پاس گیا، ایک اللہ کے ولی درویش کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا، کہا شراب؟ میں نے کہا توڑ دی منڈیاں، سب ختم کر دیا۔ بولے اچھا؟ تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کے حضور مجھے پہنچایا۔ پھر میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک مسلح دیا، ایک تسبیح دی، کہا اسے لے کے گھر چلے جاؤ اور بس کنارے پر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ اللہ، کیا اللہ اللہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں چلا آیا۔ بشر حافی اپنے گھر کے ایک کنارے پر آ گئے، مصلی بچھایا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ 2-3 دن تک یہ نام ان کی زبان پر غالب رہا۔ بیوی آ گئی، بولے اے میرے شوہر بشر حافی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اب اللہ کا نام لوں گا۔ بولے کب تک؟ بولے جب تک جان میں جان باقی ہے۔ بولے بچے کیسے پلیں گے؟ بولے اللہ رازق ہے۔ بولے شراب کی منڈی؟ بولے سب ختم کر دیا۔ بولے اب؟ بولے بس صرف اللہ اللہ کروں گا۔ تو بیوی نے کہا نا 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 ٹھیک ہے اللہ اللہ کرے، پیسے کمانا بھی تو عبادت ہے، کچھ محنت مزدوری ہی کرے۔ بولے کیا کروں؟ بولے شہر کے چوراہے پر ایک جگہ فکس ہوتی ہے جہاں کچھ مزدور کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھپرا میں ہوگا، سیوان میں ہوگا، آرنڈا میں ہوگا، ہر ایریے میں ایسا ہوتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ پٹنہ میں ہوگا، کہیں بھی جائیں، سمستی پور میں، پورنیہ میں، ایک چوراہا خاص ہوتا ہے شہر میں، ٹاؤن ایریے میں، قصبے میں، جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں اپنا جھولا لے کر کے، روٹی سالن لے کر کے. کوئی آتا ہے انہیں پیسوں کے فکس کے بعد اپنے گھر مزدوری کے لیے لے کے جاتا ہے. بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، تم بھی جا کے انہی مزدوروں میں کھڑے ہو جاؤ، اور تمہیں بھی کوئی لے کے جائے گا اپنے گھر، جا کے صبح سے شام تک مزدوری کرنا اور شام کو پیسے لے کے آ جانا. بولے ٹھیک ہے، صبح کو جاؤں گا. سرکار بشر حافی کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں اٹھا، ایک جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، تسبیح لی. جانا کہاں تھا؟ شہر کے چوراہے پر. نکلے سیدھے اپنے گھر سے نہر دجلہ کے کنارے پر، دجلہ نہر کے کنارے پر. ان کے گھر سے مشکل سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے. میں پیدل گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں پیدل گیا ہوں. یہ سارے علاقے زمین وہاں بغداد کی زمین جو ہونٹوں سے چومے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں گے کبھی بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اللہ سب کو حضور غوث پاک کا روضہ دکھائے. بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا نہر دجلہ کے قریب، اور پھر کیا کیا؟ جانا کہاں تھا؟ مزدوروں کے پاس. ادھر نہیں گئے، نہر دجلہ کے کنارے، دجلہ نہر کے کنارے گئے. اور کہتے ہیں بس میں وہاں پر گیا اور میں نے لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گیا. الا اللہ الا اللہ. کیا اور کوئی شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے؟ اگر یہ نام لینے کے لیے اللہ نے زبان نہ دی ہوتی نا، آں اوں گوں گاں کرتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. ہندوستان کا جسے مالک بنا دیا، جسے پردھان منتری بنا دیا، یہ نعمت اس کے حصے میں نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت ہم اور آپ جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے. آپ کو تو فخر سے کہنا چاہیے کیا؟ الا اللہ. اونچی آواز میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. صبح سے شام تک وہ اللہ کا نام لیتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے رہے. بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. اللہ کا نام لیتے رہے، اور جب شام ہوئی تو وہی لوٹا جھولا تسبیح مصلی وہ رکھا اور کندھے پہ رکھا اور سیدھے اپنے گھر میں آ گئے. جب گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے؟ بولے کام کرنے گئے تھے. بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. اور کام کیا تھا؟ اور کوئی بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. اور کام کیا تھا؟ الا اللہ. تو بیوی نے کہا لائے ہو مزدوری، لائے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کتنا احسن اور طیب اور مؤدب جواب. بولے مالک بہت اچھا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ سوال کرنا ہی خلاف ادب ہے. اچھا ہے کہ نہیں؟ نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، ایسا مالک ملا ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھنا ہو تو یوں سمجھ لے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ اور ہم دونوں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اپنی ماں کے جب پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے. اگر ہمیں اللہ ہماری ماں کے حساب سے دیتا تو لوتھڑے بن کے بہ گئے ہوتے. عجیب شان پروردگار. ماں کے پیٹ میں ہم نے 6 مہینے 8 مہینے گزارے ہیں. جس پیٹ میں اگر 9-10 mm کی پتھری ہو جائے تو پورا خاندان روتا ہے. اس ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ اتنے مہینے رہ کے باہر آیا تو ماں بھی مسکرا رہی تھی، بچہ بھی مسکرا رہا تھا، خاندان کے لوگ بھی مسکرا رہے تھے. یہ کیا ہے؟ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. آیا لوگوں تو بولے بھائی آپ رشوت اور دلالی کے پیسے کیوں لاتے ہیں؟ بولے بھائی 4-5 بچیاں ہیں، اگر حرام کام نہیں کروں گا تو بچیاں کیسے پلیں گی؟ استغفر اللہ. وعدہ کرو ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. بولو مت آیا کرو جلسے جلوس میں، ٹھیک ہے؟ اکیلے ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے، سن لیں گے، اور آپ میں سے کسی کو چن لیں گے، وہ بیٹھے گا باتیں کرے گا. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ جلسے میں آیا کرو، باتیں سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو. 10 سال تک کسی دوسرے جلسے میں نہیں جاؤ گے، عمل کر لو گے تو ہر رات جلسوں میں ہونے کا ثواب ملتا رہے گا. آتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، نمازیں چھوڑتے رہیں گے، حرام کھاتے رہیں گے تو میرے بھائی یہ دین کی بنیاد کی کتابیں آپ کے ذہن کی لائبریری میں کیسے سج پائیں گی؟ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے. قرآن جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیوں ہمارے دلوں میں ہم پڑھتے نور نہیں بنتا؟ وجہ ہے کہ ہم متقی پرہیزگار نہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے تو خاموش تھے، جیسے قرآن بند کیا حرام لقمے کی طرف مائل ہو گئے. مسجد سے گھڑی غائب ہو رہی ہے، مسجد سے ساؤنڈ غائب ہو رہا ہے، مسجد سے ہارن غائب ہو رہے ہیں، مسجد سے چپلیں غائب ہو رہی ہیں. کبھی سنا آپ نے مسجد سے قرآن کو غائب ہوتے ہوئے؟
کبھی سنا آپ نے پنسورا غائب ہوتے ہوئے؟ ریحل غائب ہو گئی؟ کبھی نہ سنا ہوگا۔ اس سنجا خانے کے لوٹے کو خطرہ ہے، وہ بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں بھی ڈر ہے کہیں بچے مجھے بیچ کر کے پن پٹی نہ کھا ڈالیں۔ استغفر اللہ، یہ علامات قیامت ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ پھر قرآن پڑھو گے تو قرآن کا نور آپ کے ذہن و دماغ میں سرایت کر جائے گا، پھر نسلوں میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا سوچو کیا کہا بشر حافی نے، مالک بہت اچھا ہے۔ مالک بولے مالک اچھا ہے تو پیسے، تو کیا کہا بشر حافی نے؟ جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا۔ بولے مالک بہت اچھا ہے، جس کے ہمیں کام کر رہا ہوں وہ مالک اتنا اچھا ہے، وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے۔ سب کو دیا ہے، ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، سب کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا دیا ہے شمار نہیں کر سکتے، بے عدد کل معلوم لک، الحمدللہ رب۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے مالک بہت اچھا مل گیا تمہیں ایک ہی دن میں، تو کل جانا تو کام کرنے کے بعد پیسے لے کے آنا، دال نمک چاول لے کے آنا۔ تو بشر حافی بولے کل جاؤں گا دیکھوں گا۔ پھر نکلے صبح، وہی لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا، سیدھے نہر دجلہ کے کنارے، پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ کیا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ صبح سے شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، پھر گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ تو بولے پھر مزدوری؟ تو پھر بولے مالک بہت اچھا ہے، اس سے کیا مزدوری مانگو 2 دن کے اندر، 2 ہی دن کام کیا ہے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ آئے آئے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ سنیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مالک بہت اچھا ملا، کل جانا تو اس کے ہاں کام کرنا اور پھر شام کو مزدوری لے کے آنا، اور اگر مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی اور کام کرنا، جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا۔ بیوی کے کان میں بولے کیا؟ بیوی نے کہا اگر کل مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اور کہیں جانا۔ تو بیوی کے کان میں بولے سن، کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا بولے کام کیا تھا؟ اونچی اونچی آواز میں۔ اب تیسرے دن گئے، پھر وہی لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پہ رکھا، چلے گئے تیسرے دن، سبحان اللہ۔ جب چلے گئے نا تو پھر وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ شام ہو گئی، گھر واپس آنا تھا، نہیں آئے۔ بولے عصر کی نماز یہیں پڑھوں گا، پھر مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا۔ بولے کیوں؟ دل سے آواز آئی چلو گھر، بولے کہ نہیں جاؤں گا، اپنی آپ سے بولے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بیوی نے الٹیمیٹم دیا ہے آج کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیا لے کے جاؤں گا؟ رات بھر وہیں بیٹھے رہے، آخری حصے میں یہ سوچ کے اٹھے کہ بیوی سو گئی ہوگی، بچے تھک چکے ہوں گے، میں جاؤں گا دروازے پر چٹائی بچھا کے لیٹ جاؤں گا، قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئے گی، نماز پڑھ کر کے پھر چپ چاپ یہیں آ جاؤں گا، اور پھر وضو کر کے تازہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح لے کے پھر بیٹھ جاؤں گا، الا اللہ۔ رات کے بالکل آخری حصے میں جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے۔ کیا دیکھا؟ گھر میں چراغ جل رہا تھا، چراغ بڑے بڑوں کے گھروں میں جلتا تھا، گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور قریب پہنچے تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی، اور قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی نئے لباس میں ملبوس کھڑی ہو کر کے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ حدیث شریف کا ترجمہ وسیم بریلوی نے یوں کیا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ جو سمجھنے کی بات ہے، میری مجبوری ہے کہ میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں اور میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کر نہیں سکتا، لیکن میں اپنی نہج پر مطمئن ہوں، اللہ مجھے اپنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب گئے تو بیوی کو دیکھا دروازے پہ کھڑی تھی، نیا لباس، خوشبودار لباس، خوش تھی۔ جیسے مجھے دیکھا تو میں نے کہا یہ بتائیں کیا بات ہے؟ گھر میں چراغ جل رہا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، تیرے جسم پہ نیا لباس ہے۔ صاحبو اگر دل کہے تو بولنا، حالانکہ دل تو کہتا ہے یہ بولنے کے لیے، لوگ نفس کی وجہ سے نہیں بولتے، عقل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں بولتے، سننا۔ بولے کیا بات ہے؟ گھر میں یہ نئی روشنی آئی ہے، کھانے پینے کی خوشبو ہے۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو، کوئی خاموش نہ رہے، اس مالک کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے سبحان اللہ۔ کتنے دن کا؟ اونچی بولو،
1 مہینے کا راشن لے کے آئی. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے. اتنا روئے کہ داڑھی بک گئی, ریشم مبارکہ زمین بک گئی, وہ کاغذ بک گیا, وہ بچھونا چٹائی بک گئی. بہت روئے, بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں نے کتنی نسلوں کو برباد کیا, میں نے کتنے گھروں اجاڑے شراب پلا پلا کے, کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا, بڑا نہ ہونے دیا. ان فوان شباب سے پہلے ماؤں کے پستان کو خشک کر دیا میں نے ان کی نسلوں کو شراب پلا کے. اے میرے مولا تو جانتا ہے میں نے صرف 3 دن مؤدب طریقے سے تیرا نام لیا اور تو نے ایک احسن اور طیب طریقے سے اپنا 2 فرشتہ بھیج کر کے میرے گھر پہ تو نے 1 مہینے کا راشن بھیج دیا. اے میرے مولا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے کہتے رہے. جب بہت دیر تک سجدے میں روتے رہے تو بیوی بیٹھ گئی. اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا, اپنے شوہر بشر حافی کی پیشانی چومی اور کہا کہ اے میرے شوہر, وہ جو تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو نا, اس کے جو 2 بندے دن میں آئے تھے, وہ 1 مہینے کا راشن لے کر کے آئے تھے, وہ تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے. بولے میسج کیا تھا؟ صاحبو جو کم سنتا ہے وہ بھی سبحان اللہ کہے گا. آئے ہائے, ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. پہلے ہی بول دے. بولے وہ آپ کے نام سے ایک میسج دے کے گئے. بولے وہ میسج کیا ہے؟ بولے وہ کہہ کے گئے تھے کہ مالک نے کہا ہے, مجھ سے مالک نے کہا ہے کہ جا کر کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا, وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے کہ تم کام میں کمی نہ آنے دینا, میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. آئے ہائے, اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. نہ یہ تو ہمارے سرکاروں کی آوازیں. آپ میں سے کوئی ایک لگائے نعرہ, ایک لگائے کوئی نعرہ. جزاک اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. سبحان اللہ, زندہ باد. ہدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, عام آدمی کے لیے نہیں. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. زیادہ مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے, میں خاموشی سے گفتگو کرتا ہوں. اور آپ جیسے لوگ مل جائیں تو پھر میں ہندوستان کے ہر شہر میں جہاں جاؤں آپ ہی لوگوں کو لے کے جاؤں. بس اللہ سلامت رکھے. کبھی کبھی کچھ باتیں خاموشی سے بھی سن لیا کرو انشاءاللہ. یہ نظریہ کہاں سے بن گیا کہ ہم حرام نہیں کہیں گے تو بچیاں نہیں پلیں گی, حرام نہیں کہیں گے تو بچوں کو پڑھائیں گے نہیں, حرام نہیں کہیں گے تو میرے بچے دہلی نہیں جا پائیں گے, میرے بچے جو ہے ممبئی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مل کے فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میرا بھی ذہن کھلے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بولو بھائی. بھیا آسانی سے کہتے ہیں, ڈھٹائی سے کہتے ہیں بھائی نہیں حرام کماؤں گا تو پھر وہ 1 کا 2 نہیں کروں گا تو بچیاں کیسے پلیں گی؟ 4 بچیاں ہیں. ایک کتاب ہے امام عبداللہ یافعی کی. وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے اپنی بیوی بچوں کو یہ باتیں بتاؤ گے انشاءاللہ. بولے بھائی کوئی اور کام نہ کرنا, سارے موبائل جیب میں رکھنا. تھوڑی دیر گفتگو ہے, آپ کے پیروں کا دھون پی لوں, میرے لیے بڑی بات ہے. خالی میدان معیشر نے بتانا کہ کتوں سے بدتر انسان ان مبارک لوگوں کے درمیان میرے شہر میں آ کے اے میرے مولا تیرے حبیب کی تھوڑی سی باتیں کر کے گیا. اتنی بات بتا دینا بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں, کتاب آپ دیکھیں, ان کی مبارک کتاب ہے, جملوں میں روشنی پائی جاتی ہے, تحریر سے قلب مستنیر روشن ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی 5 بیٹیاں تھیں. کتنی اونچی بولیں, بچے کو بہت دیر سے رکھے, ادھر بٹھا دیں. ہم بٹھا دیں آجا بیٹھے, یہاں بیٹھو 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 بیٹھو. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ادھر بیٹھو, یہاں میرے سامنے بیٹھو بیٹھو. ماشاء اللہ بیٹھو. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا ادارہ ہے یہ جو ساری باہر ہیں, جو روحانیت دیکھ رہے ہیں نا, یہ علماء کی, طلباء کی, انتظامیہ کی مخلصانہ مزاج کی علامت ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کا نہیں, ہم تو دھوکے باز فراڈ لوگ ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ اخلاص ہوتا ہے نا, منتظمین کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے تو جلسوں میں روحانیت پیدا ہوتی ہے. ورنہ جلسے تو بہت ہوتے. 30 سال ہو گئے مجھے ہندوستان میں گھومتے ہوئے, الحمدللہ رب العالمین. سنیں, ایسی یہ برکت اور خاموشی, شائستگی, سنجیدگی کم دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ سماعتوں کو پاک رکھے. امام یافعی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ذکر فرمایا کہ ایک صاحب کی 5 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ 5 بیٹیاں تھیں. ان کی بیوی پھر 6ٹی مرتبہ امید سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی پیدا ہوئی. ہاتھ اٹھائیں سب لوگ, اٹھائے رکھیں. ایک میں آپ کو تحفہ دے کے جاتا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی, اٹھائے رکھیں. جب کبھی بھی بہن, بیٹیاں, مائیں, کسی کی بھی آپ سنیں کہ یہ خوشخبری ہے, اللہ نے پیٹ میں اپنے شوہر کی محبت کی نشانی دی ہے, تو اس لڑکی سے کہا کرو کہ ہر وقت باوضو رہا کرے, یا رؤوف ہو یا برو, یا رؤوف ہو یا برو, یا رؤوف ہو یا برو پڑھا کرے. انشاءاللہ بولے کیا پڑھنا ہے, یاد کر لیں گے انشاءاللہ.
اس کو کاغذ پہ لکھ کے رکھیے گا، ہر بہن بیٹی کو اسے بتائیے جب تیرے پیٹ میں تیری محبت کی نشانی شوہر کی آ جائے نا تو کثرت سے اسے پڑھنا، اچھا خیال رکھنا، اور شام کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک مرتبہ اور چاروں کل پڑھ کے داہنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر سہلا لینا۔ اللہ چاہے گا تو نیک اولاد بھی ہوگی، بیٹا ہوگا اور ڈلیوری میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ بقیہ اللہ چاہے تو بیٹوں سے زیادہ برکتیں تو بچیوں کے قدم میں ہیں۔ ایک الگ کہانی ہے، امام یافعی فرماتے ہیں جب 6ویں مرتبہ اس شخص کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی آئی نا تو معلوم ہے کیا کیا اس نے اپنی بیوی کو بلایا، بولے سن تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی پھر آئی ہے 6ویں مرتبہ، اب اگر بیٹا پیدا نہ ہوا پھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ عورت رونے لگی، بولے 5 بچیاں ہیں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شوہر نے کہا سن کوکھ تو تیری ہے، یہ کوکھ تو تیری ہے، اس لیے تجھے میں ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوں، اگر پھر بیٹا ہوا نہ ہوا تو طلاق۔ اللہ اکبر، اسے کیا پتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے باتیں کی تھی اور کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں۔ یہ 4-6 لوگ ہیں جو مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا، ورنہ کیا پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں اس بندے جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ ذرا سوچے کہ ادارے والوں سے اللہ کتنا خوش ہے کہ اتنے مہمان بھیج دیے ہیں۔ اب آئیے دوسری بات کرتا ہوں، اگر گھر پہ یہ مبارک نشانی ہو تو کوئی خاموش نہ رہے، پھر کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ اے میرے مولا، اور اگر کسی بندے سے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جس کے ہاں بیٹیاں ہیں ذرا سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ۔ بھئی نہ ہو تو پھر گھر سونا جیسا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ہر دوسرا تیسرا شخص صاحب اولاد ہے، گھروں میں بیٹیوں کی برکتیں چھوڑ کے آیا ہے، اور یہ بارش بھی ہو رہی ہے۔ اب سنیں تیسری آخری بات، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی فردن فردن، تنہا تنہا ایک ایک آدمی کی، جب تو کسی علاقے والوں سے خوش ہوتا ہے، قریہ دیہات شہر کے لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں وہاں بارش برسایا کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ساری علامتیں یہاں جگ ظاہر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بول لبیک یا رسول اللہ۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ کیسا مزاج تھا؟ اپنی بیوی کو الٹیمیٹم دے دیا، اس کا مطلب قرآن پڑھتا تھا لیکن متقی نہیں تھا، ہدایت نہیں ملی تھی۔ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی طلاق دے دوں گا۔ بیوی ڈر گئی، بولے اوفو یہ شوہر تو بڑا ظالم نکلا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ سفر پہ تھی، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، گود میں آیا نہیں تھا، پیٹ میں تھا۔ سفر کرتے 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 ایک جگہ تمبو قنات لگا کر کے قافلہ رکا، گروپ ٹھہر گیا۔ جب خیمہ زن ہوا وہاں پر خیمہ لگا کے اونٹ کے کجاوے اتار دیے گئے تو بیوی کو ڈلیوری کا احساس ہوا۔ بیوی کو ڈلیوری کا احساس ہوا، شاید میرے پیٹ میں جو میرے شوہر کی محبت کی نشانی ہے زمین پر آیا چاہتی ہے، آنا چاہتی ہے۔ اب اگر گھر میں کمرے میں اندر وہ جو پردوں کے کمرے بنے تھے قافلوں والوں، اس میں ڈلیوری ہوئی اور اگر بیٹی پیدا ہوئی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کے ڈر کے مارے اس نے واش روم کے بہانے سے لوٹے میں پانی لیا اور قریب میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ چڑھ گئی۔ اوپر گئی تو ایک غار تھا، غار، گفا سمجھ رہے ہیں؟ ایک گفے کے اندر وہ عورت گئی اور رب کی مرضی وہاں اس نے بچے کو جنا، لیکن جب بچے کی پیدائش ہو چکی تو اس نے غور سے دیکھا تو پھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ رونے لگی، ایک تو بچوں کی پیدائش کا درد، اوپر سے بیٹی کا ہونا، شوہر کا ظالم ہو جانا، لہجہ کے سخت ہو جانا، مشکل کام تھا۔ صاحب اللہ اکبر، وہ کہتی میں رونے لگی، بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر میں نے سوچا کہ اس پیدا ہونے والی بیٹی کو لے کے اگر میں نیچے گئی تو میرے شوہر نے طلاق دے دیا، طلاق دیا تو اس کی بھی لائف خراب ہو جائے گی، اس بچی کی، پلس 5 بچیوں کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی، میری بھی خراب ہو جائے گی، 5 ایک 6 ایک 7، اور میرے شوہر کا گھر اجڑ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 8 زندگیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ میں کیا کروں میرے مولا؟ بس اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اس کچی بچی کو جو بھی 10-20 منٹ پہلے پیدا ہوئی تھی اسی گفا کے اندر اسے چھوڑ دیا۔ اے میرے مولا میں اسے چھوڑ دیتی ہوں، اس کی محبت میرے دل میں تو باقی رہے گی، لیکن میں اس وقت کے اصول سے مجبور ہوں، ایک کی زندگی اگر برباد ہو گئی تو ہو جانے دے،
کم سے کم 7 زندگیاں تو بچ جائیں گی. یہ سوچ کر کے اس نے اپنی نوزائیدہ بچی کو جو ابھی ڈیلیوری ہو رہی اسے اسی گفا میں چھوڑ کر کے نیچے آ گئی. اب پیٹ کا جو ابھار تھا وہ ختم ہو گیا. تو شوہر نے کہا کیا ہوا؟ تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی تھی. تو اس نے کہا وہ خون بن کے بہ گئی, وہ خراب ہو گیا بچہ. تو شوہر نے کہا بہت اچھا ہوا, اگر بیٹی ہوتی تو رشتے ٹوٹ جاتے. عورت خاموش ہو گئی. قافلہ اٹھا اور چلا گیا سفر پہ. 4 مہینے کے بعد جب وہ قافلہ پھر پلٹا, اسی جگہ پر تمبو کنات لگائے گئے. سمجھ رہے تمبو کنات؟ جیسے آرمی والے اپنے خیمے لگاتے ہیں کمرے, جیسے وہ لگائے گئے نا. تو اس عورت نے اس پہاڑی کو دیکھا تو رونے لگی. اسی پہاڑی کی گفا میں اس کی محبت کی ایک نشانی چھوڑی گئی تھی. رونے لگی. پھر اس نے سوچا ذرا چل کے دیکھوں, جس جانور نے میری بچی کو کھایا ہوگا شاید اس کے سر کی ہڈیاں پڑی ہوں گی, شاید میری بچی کے خون کے چھینٹے دیواروں پر پڑے ہوں گے, شاید میری بچی کے اینڑیوں کی رگڑ کی نشانیاں اس گفا کی زمین پر پڑے ہوں گے. جاؤں کم سے کم وہ جگہ تو دیکھ لوں جہاں میں نے اپنی بچی کو جنا تھا. اتنی بڑی قربانی دی تھی. وہ لڑکی عورت پھر اٹھی, شوہر سے اجازت لیا, اور جیسے اس پہاڑ پر چڑھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی میری آنکھ میں آنسو تھے, اے میرے مولا میں نے بڑی قربانی دی ہے, اپنے دل کے ایک ٹکڑے کو اس گفا میں نے چھوڑا ہے لا کر کے. وہ کہتی ہے بس میں یہ سوچتی رہی, میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے, لیکن جیسے ہی میں گفا کے کنارے پر کھڑی ہوئی میں نے کیا دیکھا, جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور میری 4 مہینے کی بچی مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور اس ہرنی کا دودھ پی کے مسکرا رہی تھی. ذرا پھر سے بولے. بڑی بات ہے, اس کی قدرت کے بڑے جلوے ہیں. یقین پڑے تو ذرا اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے وہاں تو ہرنی تھی. لاک ڈاؤن یاد ہے ابھی 5-7 سال پہلے, آپ کو یاد ہے نا بھائی, جب پروردگار عالم نے 193 کنٹریز 193 ملکوں کے لوگوں, 800 ارب جس میں لوگ 800 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں, ان میں 800 کروڑ لوگ تقریباً پائے جاتے ہیں, 7 بر اعظم شامل ہیں جس میں سے 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں. ان 193 کنٹریز میں رہنے والے 800 کروڑ لوگوں کو میرے مالک نے لاک ڈاؤن میں 1 سال تک صحیح بتانا بٹھا کے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ آواز آتی نا, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آیا تو میرے بھائی اب کوئی چیز تمہیں سمجھا نہیں سکتی نہ ہمیں سمجھا سکتی. اور پہلے سے بہتر ہم نے لاک ڈاؤن میں دوپہر میں بھی گرم کھانے کھائے اور شام کو بھی گرم کھانے. اللہ اکبر. جو ایمان کے ساتھ انتقال کیا اللہ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین کہہ دو. جب وہ چیخ دیکھا اپنی بچی کو, وہ مٹی میں اٹی پڑی ہے اور ہرنی کا دودھ پی کے مسکرا رہی ہے, تو چیخ مار کے وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی. اس کی آواز سن کے قافلے والے جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے نا تو شوہر بھی آ گئے. چلاتی کیوں اتنا؟ تو رونے لگی, اپنے شوہر سے لپٹ گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے اے میرے شوہر میں نے جھوٹ کہا تھا 4 مہینہ پہلے کہ تیرے پیار کی نشانی میرے پیٹ میں جو تھی نا وہ خون بن کے خراب ہوئی. نا 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 نا. اے قافلے والو آؤ چلو دیکھو اس پہاڑ کی گفا میں قدرت کے جلوے دیکھو. چلو چلو. سارے قافلے والے جب اس پہاڑ کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر گئے, جب سب نے اس دہانے پر جا کے دیکھا ایک ہرنی بڑی بے نیازانہ طریقے سے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا دودھ پی رہی تھی 4 مہینے کی گڑیا, مٹی اس کا لباس, سبحان اللہ, اور مسکرا رہی تھی. سب نے اپنا اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا. ارے باپ رے باپ, یہ وہی لڑکی ہے جو آپ نے یہاں جنا تھا اور ابھی تک زندہ ہے. صاحبو جو بہرے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. امام یافعی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے میرے بندو سنو, اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اکبر, اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بتائیں کوئی اور ہے جو بچوں کو پالتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی اور ہے جو بچوں کو پالتا ہے؟ نا 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 نا. یہ وہی قدرت کے جلوے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جس کو فاعل حقیقی کہا جاتا ہے, جس کو قادر مطلق کہا جاتا ہے. جب وہ کھلا پلا سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو پھر یہ نظریہ غلط ہوا کہ نہیں ہم حرام نہیں کھائیں گے تو میرے بچے کیسے پلیں گے. وعدہ کرو پھر ہم بھی اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ حرام سے بچیں گے.
وعدہ کرو انشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں, سمجھ رہے, انشاءاللہ حرام سے بچیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ چاہے تو کیسے کیسے اسباب بنا دیتا ہے. بڑا مشکل کام ہے. ایسا ہو سکتا ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے؟ بولو بھائی, صحیح ہے کہ نہیں ہو سکتا, مگر اللہ چاہے تو, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو, کس کا عقیدہ ہے؟ مجھے بولے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو ہوا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے نظر آئے. میں نے کہا یار کون ہے بھائی؟ تو پتا چلا اس وقت ایک شخص نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے, یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. بات کیا ہے؟ یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. تو جواب دیا, بات یہ کہ اس وقت جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے. اللہ اللہ. بولے بادشاہ کون ہے؟ بولے اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. کیا نام ہے؟ اونچی بولے. عمر بن عبدالعزیز نام ہے. لوگ کہتے تھے یار یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں, یہ شیر اندھا ہے کیا, بکری پاگل ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر کے حملہ نہیں کرتا, وہ اسے دیکھ کے بکری بھاگتی نہیں. بات کیا ہے؟ سمجھے؟ پتا چلا اپنے وقت کا بادشاہ اتنا خشیت اور اللہ کے خوف سے مالا مال تھا کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا تھا. اللہ. پھر میں نے ان کے بیک گراؤنڈ چیک کیا, دیکھے ذرا سا ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے, ان کی پرورش گاہ ہے, ان کی ولادت گاہ ہے, ان کے اجداد و امجاد کیسے ہیں. تو مجھے پتا چلا ایک بزرگ کا نام آیا جسے دنیا حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی. یہ نام آئے تو ذرا مچل کے بولا کرے بھائی, ہاں رافضیت کی کمر ٹوٹ جائے. سمجھ رہے جب یہ نام آئے نا, مجھ ایسا ویسا نام نہیں ہے. حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ہاں اللہ. پھر ایک بات چپکے سے کہوں, حضور نے کیا کہی؟ میرے آقا فرماتے اے لوگو, جب نیکوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی باتیں ضرور کرنا. ان کی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں ہیں. لیٹے کہاں ہیں؟ اس گنبد خضرا کے نیچے پہلو مصطفیٰ میں, جس گنبد خضرا کو شیخ منصور قلاؤنی نے بنوایا تھا. یہ پتھر کا ہے کہ یہ مسالے کا بنا ہوا ہے؟ بتاؤں, یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے گنبد خضرا, جس کو دیکھنے کے بعد دل کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. چلیں گے انشاءاللہ مدینہ منورہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. سمجھے بات آ رہی ہے وہیں پہ عمر فاروق اعظم. میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جنگل کا شیر بھی کانپتا ہے. اور بیس کیا ہے؟ تو میں نے پتا کیا کہ وہ کس درسگاہ کے یہ پروڈکٹ تھے, کس کارخانے سے یہ نکلے تھے. تو میں نے ایک نام میرے سامنے آیا, عمر فاروق اعظم کا. سب سے زیادہ جن کے دور میں جنگیں لڑی گئیں, سب سے زیادہ جن کے دور میں شہر فتح ہوئے, 1086 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے. ایسے بول رہے ہو لگ رہا ہے یہ بہت آسان کام ہے, یہ سنڈیلا کا لڈو ہے جسے جب چاہا ہضم کر دیا. اس کے لیے قربانیاں بڑی دی ہیں. ان کے دور میں 2 بڑی مسلم سپر پاور حکومت تھی, ایک کو روم اٹلی کہتے تھے, ایک کو مدائن فارس ایران کہتے تھے. دونوں بادشاہوں کے محلوں پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا. یہ دین تھی عمر فاروق اعظم کی. بڑا نام ہے, بڑا نام ہے. بات عمر بن عبدالعزیز کی ہے. میں ان کا بیک گراؤنڈ کھنگالتا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ آج کے اس دور میں 100 گاڑیوں پہ بیٹھ کے لوگ سنسد اور بدھائک فارم بھرنے جاتے ہیں, نعرے پہ نعرے لگتے ہیں, قتل مرڈر ہوتے ہیں. عمر فاروق اعظم دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ, لیکن جب راتوں کو مدینہ شریف میں نکلتے تھے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے. اگر کسی بوڑھے انسان کے کھانسنے کی تکلیف کی آواز آتی, ان کی دواؤں کا انتظام کرتے تھے. اگر کسی عورت کی ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو اپنی بیوی کو لا کر کے اس کے زچہ خانے میں اس کی ڈیلیوری کو آسانی سے وہ تکمیل تک پہنچاتے تھے. اگر کسی بچوں کے رونے کی آواز آتی بھوک سے, تو خدا کی قسم حدیث شریف میں ہے کہ عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے اس یتیم بچے کو کھلایا کرتے تھے. راتوں کو اپنا چہرہ چھپا کر کے
اپنا چہرہ چھپا کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہلتے تھے. کہنا کہ ہم وہ سن لیں، آپ سمجھ لیں، شاید یہ باتیں آپ کو یاد رہیں. ایک مرتبہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. 2 لڑکیوں کی، ان میں ایک لڑکی تھی ایک ماں تھی. تو دروازے پر عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے. اندر سے آواز آئی. ماں نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا نا 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 نا، دودھ میں پانی نہیں ملا ہونا چاہیے. کیوں؟ عمر فاروق اعظم نے منع کیا. اور یہ کہاں ہے؟ عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ بولو بھائی. اسی دروازے پر کھڑے ہیں. عورت نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بولے نا 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 نا. بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. عورت نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. آئے ہائے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن کا اعجاز ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اے میری ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اچھا آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے؟ بولو بھائی. میرا بھی عقیدہ یہ ہے. خدا بھی دیکھتا ہے، خدا کے فضل سے اس کا حبیب بھی دیکھتا ہے. اچھا ہم یہاں پر بیٹھے، حضور کو خبر ہے کہ نہیں؟ خوب سوچ سمجھ کے بولنا، آندھی نہ مارنا بھائی. ٹھیک ہے، حضور کو خبر ہے. ہم یہاں پر بیٹھے، آپ نے درود پڑھا، حضور کو پتا چل گیا. عقیدہ آپ کا یہی ہے. ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ اپنے پورے عقیدے کا وہ خود ذمہ دار ہے. آپ کا عقیدہ یہ کہ آپ کو حضور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر اسکرین پر ننگی تصویریں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہم نے یہاں جھوٹ بولا، اور اگر یہاں سچ بول رہے ہیں تو یہ سارے برے کام ہم حضور کے سامنے کرتے ہیں. یہ اس جرم سے بڑا جرم ہے. میری بات سمجھ لینا، یہ اس جرم سے، معافی چاہتا ہوں سرکاروں، اس جرم سے بڑا جرم ہے جو جرم حضور کے سامنے کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دعا کرو یہ عقیدہ ہماری تنہائی میں بھی غالب رہے. آمین کہہ دو. کب غالب رہے گا؟ جب دسترخوان پر لقمے حلال کے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ وہ دروازے پر نشان لگایا. دیکھنا بھائی جان بھیگنا نہیں، مین بھائی بھیگنا نہیں، ماشاءاللہ جب گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ. دروازے پر نشان لگایا اور نشان لگا کر کے سیدھے واپس آئے دربار میں. ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کا دربار سجایا صبح کو، اور پولیس کو بھیج کر کے نشان شدہ علاقے اس گھر کو رہنے والوں کو بلا لیا. بولے جتنے ہوں اس گھر میں سب کو پکڑ لاؤ. لڑکی تھی، اس کی ماں تھی، گرفتار ہو کے آ گئے. بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی لڑکی، بیٹھ گئی، اس کی ماں بیٹھ گئی. اپنے 4 بیٹوں کو بلایا عمر فاروق اعظم نے. بولے تم بیٹھ جاؤ. عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے کہا اے عورت سن، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا. رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ لگ گئی کیسٹ ریل، اب اسکرین پر تصویریں صاحب. کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ ڈر گئی. او ہو، اس کا مطلب ان کو خبر ہو گئی. اس نے کہا تھا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی. اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. اچھا پھر یہ کس نے کہا ارے ملا دے کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا باذن اللہ یہ بتوفیق الہی یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا، کہا میری چاروں اولادوں اپنی اپنی شادیاں کرنا اسلامی سسٹم کے مطابق، لیکن تم چاروں میں سے کوئی ایک بیٹا ایک شادی میری مرضی کے مطابق کر لے، میری پسند کی لڑکی سے رشتہ کر لے. چاروں میں سے ایک بیٹے نے کہا آپ کی پسند کی لڑکی کون ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اتنا سنا تو بیٹے نے کہا تھوڑی دیر میں گفتگو ہوئی، اس سے کیا دیکھ لیا آپ نے اس کے اندر؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. صاحب ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ سنیں کیا کہا عمر فاروق اعظم نے. اے میرے بیٹے سن، اس لڑکی کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پایا جاتا ہے، اتنا خوف پایا جاتا ہے، اتنی خشیت پائی جاتی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے یہ جی لڑکی جس کی بیوی بنے گی اس کی آنے والی نسلیں اللہ کا ولی بن کے زمین پہ تشریف لائیں گی. کر لے میرے بیٹے کر لے. بیٹا تیار ہو گیا. ہمارے یہاں محاورہ ہے چٹ منگنی پٹ بیاہ.
تو منگنی کا تصور نہیں ہے، بیاہ شادی کی ہنگامہ خیزی نہیں ہے. اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے وہ لڑکی زوجہ بن گئی، عمر فاروق اعظم کا بیٹا زوج بن گیا، وہ لڑکی عمر فاروق اعظم کی بہو بن گئی، گھر آ گئی. صاحب وہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ اب یہاں شروع ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس لڑکی نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اچھے رشتے میں بندھی، عمر فاروق اعظم کی بہو بنی اور آپ کے بیٹے کے نکاح میں آئی. یہی وہ دونوں اجسام مبارکہ ہیں جب اتصال کا شرف پاتے ہیں تو ان کے گھر میں پیدا ہونے والی ان کی تیسری نسل کو ہی عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 سلامت. کیا مطلب؟ جزاک اللہ. نہ ادھر سے کوئی لگائے نعرہ، ادھر سے خاموشی سے لگائے اسے حل کیا. دیتے رہیے ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں اڑا کے جواب دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اصل اچھی ہو جائے تو پھر نسل اچھی ہو جائے. سمجھ رہے میری بات؟ چیختے رہیں گے. اگر خدا کی قسم اپنے بچوں کو ہم نے حرام کھلا کے مفتی بنا دیا، مدرسے کی رسیدیں غائب کر ڈالی، حقیقت اگر ہم نے حلال کھلا کے ان کو مدرسے کے قریب جھاڑو لگانے کے لیے 2-4 سال رکھ لیا، پھر انہیں کسی شراب خانے کے بغل میں حلال کھلا کے جوتے میں پالش کرنے کے لیے ایک جگہ دے دی، تو 4 مہینے کے بعد اس شراب خانے کے بورڈ سے وہ بورڈ ہٹ جائے گا، مدرسے کا بورڈ لگ جائے گا انشاءاللہ. حلال کی تاثیر اتنی ہوتی ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے. آج غوث پاک کا ذکر بڑا ہوتا ہے. وہ سلطان الرجال ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سلطان الاقطاب ہیں، سلطان الابدال ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سلطان الاوتاد ہیں، سلطان السالکین ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر. ابھی ماشاءاللہ ابھی غوث پاک کرم ہوا. ابھی 2 ہفتہ ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے ماشاءاللہ. آپ سب کی دعائیں ہیں اور پھر بہت زیادہ وقت نہیں بچا. پھر انشاءاللہ جانے کے لیے اللہ نے کرم فرمایا، چلیں گے انشاءاللہ. ایسے بولتے لگ رہا ہے ایئرپورٹ سے واپس آنا ہے. بولو بھائی چلیں گے غوث پاک کی بارگاہ میں، چلیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک نے کیا کہا معلوم ہے؟ اپنے مرید کے مرید خواجہ ابو طلحہ کے بغدادی کے مرید شیخ سے فرمایا تھا اپنے پوتے سے، ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، عبد القادر بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. چلو گے بغداد شریف انشاءاللہ. میرے بہت سارے دوست ہیں ہندو مذہب کے ہیں، آپ کسی جھارکھنڈ کے ہیں. ایک ہمارے وجے سنگھ بھائی ہیں بڑے پیارے، ان کے بیٹے سب بغداد شریف برابر جاتے ہیں، غوث پاک کے خادموں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. تو وجے بھائی گورنمنٹ سروس میں تھے، بغداد شریف گئے تھے. تو جب وہ غوث پاک کی بارگاہ میں تھے تو میں نے کہا کہ وجے بھائی، بولے کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے کہا آپ ہندو مذہب کے ہیں اور میں مسلمان ہوں، یہ بتائیں کہ حضور غوث پاک کا روضہ کیسا لگا؟ حضور غوث پاک کا، بس آخری بات ہے مجھ سے اجازت دے، حضور غوث پاک کا روضہ کیسے لگا؟ تو بولے آصف بھائی سنیں، میں غوث پاک کی جالی پہ گیا، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولے میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں ہندوستان سے، ہزاری باغ سے، جھارکھنڈ سے، میں ہندو ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے آپ کی مزار شریف کو دیکھا دل کہتا ہے بس اسی روضے کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. وہ یہ کہتا ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہے. میرے بھائی بڑا پیارا میرا بھائی ہے وہ. جیسے میں نے یہ سنا مجھے میرے امام یاد آئے. وہی تو آپ کے بھی امام ہیں، ہاں وہی تو سارے اماموں کے امام ہیں، ہاں جن کی محبت کے بارے میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا انشاءاللہ ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا. ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا. سنیں، جیسے میں نے سوچا نا کہ اب وجے سنگھ نے غوث پاک کے بارے میں ایسا کہا، پھر میں نے سوچا 100 سال پہلے کا دور رہا ہوگا. علامہ رضا علی خان کے بیٹے علامہ نقی علی خان رہے ہوں گے، ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رہے ہوں گے، زمین محلہ سوداگران کی رہی ہوگی، اور پھر آپ اپنے حجرے میں بیٹھے رہے ہوں گے. ایک میں نے خیالی ایک مزاج بنایا، اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے ہوں گے، ان کے سامنے ایک ڈائری رکھی رہی ہوگی، ہاتھ میں ایک نورانی قلم رہا ہوگا، غوث اعظم کی محبت نے آواز دی ہوگی تو منقبت لکھنا شروع کیا ہوگا. سب فیوچر کی بات لکھنا شروع کیا ہوگا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. عزومن قاتلا عند القتالی، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث. ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث. جو کام بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے، میرا امام کہتا ہے وہ کام غوث اعظم کی بارگاہ کے خادم چٹکیوں میں کر دیتے ہیں.
تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. کہتے کہتے اعلیٰ حضرت سرکار کو وہابیوں کی دریدہ دہنی یاد آئی ہوگی، ان کی بے ادبی بدتمیزی یاد آئی ہوگی. پھر ایسی ہی زمین پر کچھ ہندو بھائیوں کے دل میں اعلیٰ حضور غوث اعظم کی محبت بھی اعلیٰ حضرت کو یاد آئی ہوگی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر بھی کہا ہوگا، دت تیری ایسی کی تیسی ماں ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آج غوث پاک سلطان الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء. ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. وقت بہت کم ہے، ایک بات مجھے آخری کرنی ہے. حضور غوث اعظم کا جو ذکر ہوتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 18 سال تک آپ نے جیلان میں، 7 سال تک جامعہ قادر نظامیہ میں، اور پھر 25 سال تک مدائن کے جنگل میں، پھر 41 ایئرز قرآن پڑھایا، حدیث شریف پڑھائی. اگر بات کروں نا غوث پاک پر تو تقریباً 20 گھنٹے تو بات کر سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد، اس شہر کی کیفیت، اس شہر کا جغرافیائی انداز، ان علماء کے جوتیوں کی برکت ہے. خدا کی قسم کم سے کم 20 گھنٹے تو غوث پاک کی صورت پہ بات کرتا ہوں. الحمدللہ. ایک بات مجھے کرنی ہے. بات آئی تھی حضور غوث پاک کے ابو کی، شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہ ابو کا نام ہے. کوئی پوچھے غوث پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ بھائی تقریر ختم ہونے والی، اب تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دو بھائی، جان بڑھ گئی. ہاں، شیخ موسیٰ جنگی دوست، سمجھ رہے ہیں؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہ بھری جوانی کے دنوں میں سب کو پتا ہے، پھر میں بتانا چاہتا ہوں، اس فائل کو پھر سے پڑھو آپ. بھری جوانی کے دنوں میں جیلان کے شہر میں قریب میں ایک نہر کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک بہتا ہوا سیب دیکھا، اسے کھا لیا. سب کو پتا ہے؟ بولو بھائی. ارے کھانے پینے کی بات ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. معلوم ہے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے ابو جب اس نہر کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک بہتا ہوا سیب دیکھا، اسے اٹھا کے کھا لیا. اسے اٹھا کے، بیٹا وہیں پر بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرا رومال نہیں تو ورنہ میں دے دیتا آپ کو. غوث پاک کے ابو نے اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا جو سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. اور جب کھا لیا نا، ایک روایت میں کہ وہ افطاری کرنے کی نیت سے کھایا تھا، واللہ علم. جب کھا لیا تو دل میں ڈر پیدا ہوا. سیب جس کا تھا اس سے میں نے پوچھا نہیں، میں نے بغیر پوچھے سیب کھا لیا. اللہ اکبر. سرکار شیخ موسیٰ جنگی دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس ڈر کی وجہ سے آپ نے اسی نہر کے کنارے کا حصہ پکڑ کے آگے چلنا شروع کیا. جب گئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ ایک سیب کی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. آپ نے ان سے سلام کیا، جواب دیا. فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس باغ کا مالک ہوں. تم کون ہو؟ کہا حضور میں آپ کا مجرم ہوں. کہا کیا ہوا؟ ایک سیب آپ کی باغ کا نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے میں نے کھا لیا. حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. شیخ عبداللہ صومعی نے اپنی بصیرت والی نظر سے دیکھ لیا، یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں ہے. زمینیں ہڑپ لے جاتے ہیں لوگ. 3 مہینے تک کے لیے آپ کھیت نہ جائیں تو دائیں بائیں کھیت کے مالکان آپ کے کھیت کی دائیں بائیں کی زمینوں کو غائب کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. معلوم ہے حضور غوث پاک کے ابو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لیا، ایک سیب میں نے کھا لیا. تو سرکار شیخ موسیٰ جنگی دوست سے عبداللہ صومعی نے کہا نہیں معاف کروں گا، نہیں معاف کروں گا. بولے پھر معاف کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ پنالٹی دینی پڑے گی، جرم کی سزا. بولے کیا سزا ہے؟ بولے 12 سال تک آپ کو میرے پیڑ کی ان پودوں کو سینچنا ہوگا. ایک منٹ یہاں سبحان اللہ کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھو میں کیا، میرا سوال ہے، جلدی بولنا. جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ میں نے کہا جلدی بولنا، اونچی بولے. جرم کیا تھا؟ وہ بھی بہتا ہوا سیب توڑا نہیں تھا، سیب ٹھیلے سے اٹھا کے کھانے لیا تھا، پیڑ سے توڑ کے بھاگے نہیں تھے، کسی سے چھینا نہیں تھا. غوث پاک کے ابو نے کہا تھا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں، ندی میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے سیدنا شیخ کی امی کی مدار شریف پر. چلو گے انشاءاللہ؟ مت بولنا، نیت یہی کہ آصف بھائی خرچہ بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہاں وہ بلائیں گے تو انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے نا غوث پاک انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. ادھر سے بلاوا آئے گا تو کرم بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انتظام بھی ہوں گے. شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ 12 سال تک پیڑوں کو سینچو تب تمہاری خطا معاف ہوگی. میں نے صوفی سلطان میاں سے پوچھا حضور یہ کیا مطلب ہے؟
یہ کیا مطلب ہے؟ ایک سیب کھا لیا تھا، اس کے بدلے میں 12 سال کی پنالٹی، وہ بھی سیب توڑا نہیں تھا، بہتا ہوا جا رہا تھا، اور غوث پاک سرکار کے ابو اگر اس سیب کو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، تو گویا کہ سیب کو سڑنے سے بچایا، ایک احسان ہی کیا ہے، ورنہ سیب تو خراب ہو جاتا۔ پھر یہ 12 سال کی پنالٹی کیسے لگی؟ بہت دیر سے گفتگو ہو رہی ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ جو حلال کھاتا ہے۔ جواب سنو، لاجواب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور یہ ایک سیب کھا لیا، پنالٹی 12 سال کی، سمجھنا تو سبحان اللہ کہنا، نہ سمجھنا تب بھی سبحان اللہ کہنے والوں کو دیکھ کے بغیر سمجھے سبحان اللہ کہنا، سمجھ میں تو آج نہیں کل بات آ ہی جائے گی۔ فرماتے سنو، غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ میں نے صرف ایک بات بتائی سیدنا شیخ کے حوالے سے، آپ کتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، چوروں کو ابدال بنا دیں۔ دنیا میں 193 کنٹریز ہیں، کسی ملک کا یہ قانون ہے کہ چور پکڑا جائے تو اسے ڈی آئی جی بنا دیا جائے؟ بولو بھائی، کیا چور کو آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس، ڈی ایم، ایس ڈی ایم؟ بولو بھائی، نہ نہ نہ، کسی ملک کا یہ قانون نہیں۔ ہاں ہمارے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیر میں اس مزاج کا ہوں نہیں، ورنہ آپ ادھر ہنسے دو، اللہ معاف فرمائے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے جسے بادشاہ مانا وہ تو میرا غریب نواز ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں باہر کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں بہرے سلام آتے ہیں۔ ابیض بولتے ہیں سفید گنبد کو۔ پیچھے سے آواز آئی، تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہرے سلام آتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان۔ گئے ہو کہ نہیں گئے اجمیر شریف؟ بولو بھائی بولو، گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ کہ پاسپورٹ اپروول ویزا لگتا ہے، گئے نا؟ نہیں تو جایا کریں انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد تو سب غم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر میں پڑھوں غزل کا، یا میرے آقا غریب نواز، ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے، ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے، بس وہیں امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے۔ آئے انشاءاللہ چلو گے اجمیر شریف، سرکاروں میں حاضری دو گے انشاءاللہ، کہہ دو ہاں ایسا یہاں تو۔ لیکن بات یہ کہ کہیں بھی کوئی چور کو ڈی آئی جی نہیں بنا سکتا۔ حضور غوث اعظم نے چور کو ابدال بنایا۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں، 25 ابدال صرف ملک شام میں ہوتے ہیں۔ جبل قاسون کی پہاڑیوں پر رات کے آخری حصے میں دنیا کے یہ سارے 40 ابدال اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسی کے ٹھیک مد مقابل میں ایک پہاڑ کا ایک حصہ ہے جس پر قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، یہ جبل قاسون آج بھی موجود ہے، یہ ابن بطوطہ کی مدار شریف کے قریب میں موجود ہے، یہ ملک شام میں، سیریا میں، اور یہ 25 تو ملک شام میں ہوتے ہیں، 15 دنیا کے سارے ایریے پر محیط ہیں، اور وہیں سے باذن اللہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جب تک دعا نہیں کرتے شہر میں بارش نہیں ہوتی ہے۔ غوث پاک نے اس منترالے پر رہنے والے کو اپنے گھر میں چور کی صورت میں آنے والے کو آپ نے وہ عہدہ دیا، چور کو ابدال بنایا۔ میں نے کہا صوفی صاحب قبلہ سے بات پلے نہیں پڑی، غوث پاک نے چور کو ابدال کیسے بنایا؟ بولے میں بتاتا ہوں۔ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں، چھتر یہاں پہ یہ جو ہے نا چھپرا، یہاں کے کتب کو اٹھایا سیوان بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھایا پورنیہ بھیج دیا، وہاں کے اوتاد کو اٹھایا چنئی بھیج دیا، اور وہاں کے مرزوب کو اٹھایا اور احمد آباد بھیج دیا، وہاں کے سالک کو اٹھایا ممبئی بھیج دیا۔ ایسے وہ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا نام ہے خواجہ خضر۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے شیخی ایک شہر ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ابدال کا انتخاب کر دیں، میں وہاں اسے پہنچا دوں۔ تو غوث پاک نے کہا وہ دیکھو میرے گھر میں وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ بولو بھائی ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا سنا تو چور ڈر گیا۔ خواجہ خضر جب اس کے پاس گئے تو فرمایا اے ابدال صاحب اٹھیے۔ تو میں نے کہا چور کو ابدال بنا دیا؟ جو سمجھے گا سبحان اللہ کہے۔ میں نے کہا حضور یہ کیسے مطلب؟ کہا کہ جیسے خواجہ خضر نے کہا ابدال صاحب اٹھیے تو اس چور نے غوث پاک کو دیکھے گا یا شیخ آپ تو جانتے ہیں کہ میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں۔ تو غوث پاک نے کہا سن تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ سچ بولنا اور حلال کھانا آپ کو متقیوں کی راہ کا مسافر ہی نہیں امیر قافلہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کرو ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے؟ ہاں تو اڑا کے بولے انشاءاللہ۔ سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے۔ غوث اعظم فرماتے تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے درود پڑھنے والی زبانوں کو ہم آج حرام کے لقموں سے برباد آلودہ کر رہے ہیں۔ اسی زمین پر اسی پٹنہ کے قریب میں سرکاہی شریف میں سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جب مرید کے گھر گئے گھوڑے پر بیٹھ کر کے تو کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ اور میرے لیے گھوڑے کے لیے گھاس چارہ لاؤ۔ تو پانی لایا گیا، وضو کیا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور جب خادم دوڑ کے آئے بولے حضور گھوڑے کو گھاس چارہ کھلایا گیا، زمین پر تڑپ رہا ہے، مر جائے گا۔ تو سرکار تیغ علی شاہ دوڑ کے گئے تو گھوڑا آپ کا زمین پہ تڑپ رہا تھا، آپ زمین پر بیٹھ گئے، رونے لگے، فرمایا اے میرے مولا یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے سفر کا، اس کو شفا عطا فرما دے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے سہلاتے رہے، اور جب منہ کے قریب آئے تو منہ سے گندا پانی نکلا تھا اور گندی گھاس باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب اس گھاس کو دیکھا تو تیغ علی شاہ نے فرمایا اے میرے مرید ذرا تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلایا؟ تو مرید نے کہا آپ نے کہا تھا اسے بھوک لگی ہے چارہ کھلاؤ، تو قریب کے کھیت سے میں نے گھاس کاٹ کے اسے لا کے دے دیا۔ تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا ہے ہمارے قصبے کے ایک صاحب کا ہے۔ تو تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں سچ بتانا کیا تو نے ان سے بغیر پوچھے ہوئے گھاس کاٹ کے کھلا دیا؟ جس کا کھیت ہے اس سے بغیر پوچھے ہوئے؟ اس نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس لیے نہیں پوچھا میں نے، اور بغیر پوچھے میں نے گھاس کاٹ کے لا کے دے دیا۔ تیغ علی شاہ رونے لگے، بولے سن، جیسے یہ تیغ علی شاہ سرکاہی شریف کا حرام نہیں کھاتا، ایسے ہی تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ آئے آئے وعدہ کرو ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ بڑے جلسے جلوس ہندوستان اور دلی اور ممبئی کی زمینوں پہ کرتے ہو، یہ صحرا تو پورے ملک میں صوبہ بہار کے لوگوں کے سر بندھا ہوا ہے، لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی زندگی میں شریعت کے خلاف کوئی بات میں نے کی تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے